نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، میرے اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے اپنے عیوب کی دید عطا کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب بندے کو اپنے عیب نظر آئیں گے، اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں نظر آئیں گی تو اس کے اندر توبہ کا احساس پیدا ہوگا۔ تو جب تک گناہوں کا احساس نہ ہو، جب تک غلطی کا احساس نہ ہو، نہ تو توبہ کا احساس کرنے کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی توبہ کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے کہ توبہ وہ منزل ہے جس کو اللہ نے عبادت سے مقدم رکھا ہے۔ قرآن مجید کی آیت التائبون العابدون، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے توبہ کا جو درجہ ہے، توبہ کا جو مقام ہے، اس کو عبادت سے مقدم رکھا ہے۔ پہلے توبہ کو ذکر کیا اور پھر عبادت کو ذکر کیا۔ گویا معلوم ہوا توبہ پہلے ہے، گناہوں سے توبہ کرنا یہ پہلے، ہر عبادت کا درجہ بعد میں ہے۔ توبہ پہلی منزل ہے اور عبادت انتہائی منزل ہے۔ تو ظاہر ہے ابتدائی منزل سے گزرے بغیر انتہائی منزل تک پہنچنا یہ مشکل ہے۔ تو توبہ، رجوع اور انابت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ایک لمحے کا احساس، ایک لمحے کا کرب، ایک لمحے کا اضطراب، ایک لمحے کی شرمندگی، یہ وہ اس راہ کا زاد راہ ہے جس کو حاصل ہو جائے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ اور جب انسان تھک ہار کر، گناہوں سے تائب ہو کر رب کی بارگاہ میں، اپنے معبود کی بارگاہ میں، اپنے مسجود کی بارگاہ میں گرتا ہے تو اس کا دست قدرت بندے کی دستگیری فرماتا ہے۔ حضرت امام داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دفعہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے فرزند، آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے میرے دل کی سیاہی جو ہے، میرا دل سیاہ ہو چکا ہے، مسلسل نافرمانیوں نے میرے دل کو سیاہ کر دیا ہے، آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ اپنے وقت کے یکتائے زائد ہیں، آپ وہ ہیں جنہوں نے اخروی نعمتوں کے حصول کی خاطر دنیا کی لذتوں کو ٹھوکر مار دی ہے، آپ کو نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا، آپ فرزند رسول ہیں، آپ وہ ہیں جن کے نانا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کی دادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیراً کثیرہ ہیں، آپ بڑے حسب و نسب والے ہیں، آپ مجھے نصیحت کیجئے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کہا، میں تو خود اس بات پہ ہمیشہ پریشان رہتا ہوں، لرزاں و ترساں رہتا ہوں کہ کہیں بروز حشر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھ لیا تم نے صحیح معنوں میں میری پیروی نہیں کی تھی تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ احساس اور یہ سوچ مجھے ہمیشہ ابدیدہ رکھتی ہے۔ حضرت امام داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ کلمات سنے تو ابدیدہ ہو گئے، رونے لگے، کہا، وہ جن کا خمیر نبوت کے پانی سے گوندا گیا ہے، جن کی جبلت و فطرت میں نیکی اور بھلائی کرنے کا جذبہ موجود ہے، وہ اس بات پہ اتنے پریشان ہیں، وہ اتنے ہمیشہ ابدیدہ رہتے ہیں، اس وجہ سے یہ احساس ان کے اندر رہتا ہے، تو میں کس شمار و قطار میں ہوں، یہ سوچ کر رونے لگے۔ اور یہ رونا اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یہی وہ احساس ہے، یہی وہ فکر ہے جب کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، میرا اللہ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتے ہیں۔